السلام علیکم۔ اب ہم علم النحو کی فصل نمبر 16 لیکچر نمبر 23 توابع شروع کریں گے۔ واضح ہو کہ جب جملے میں دو اسم ایک جگہ جمع ہوں، مطلب دو اسم ایک جگہ آ جائیں، زید اور فاطمہ ایک جگہ، دونوں اسم ہیں نا، دونوں ایک جگہ آ جائیں، اور دوسرے اسم کا اعراب ایک ہی جہت سے پہلے کے موافق ہو۔ یعنی اگر ہمارے پاس دو اسم اکٹھے آ جائیں، کوئی بھی دو اسم اکٹھے آ جائیں اور وہ ایک ہی جگہ پر ہوں، تو جو پہلے کا اعراب ہوگا وہی دوسرے کا اعراب ہوگا۔ جیسے اگر پہلا ہمارے پاس پیش کے ساتھ ہے تو دوسرا بھی پیش کے ساتھ ہوگا، اگر ایک نصبی حالت میں ہے تو دوسرا بھی نصبی حالت میں ہوگا، اگر ایک جری حالت میں ہے تو دوسرا بھی جری حالت میں ہوگا۔ پہلے کے موافق ہو تو پہلے اسم کو متبوع اور دوسرے اسم کو تابع کہتے ہیں۔ پس تابع ہر اس دوسرے اسم کو کہتے ہیں جو اپنے پہلے لفظ کے ساتھ اعراب میں بھی موافق ہو، جہت میں بھی موافق ہو۔ جہت اور یہ کیا جہت مطلب کہ اس میں ہر لحاظ سے، جیسے اگر مرفوع ہے تو دوسرا بھی مرفوع، اور اگر ایک منصوبات میں سے ہے تو دوسرا بھی منصوبات، اور مجرورات میں سے ہے تو دوسرا بھی مجرورات میں سے ہو۔ اور موافق جس کے اعراب وغیرہ ہمارے پاس سیم ہو، یعنی متبوع فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع، مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو تو تابع بھی اسی طرح ہوگا۔ یہاں تک آپ لوگ کو سمجھ آ گئی؟ اس میں بس یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی دو اسم ایک ساتھ آ جائیں تو ان کی اعرابی حالتیں سیم ہوں گی، مطلب جو پہلے اسم کی اعرابی حالت ہوگی وہی دوسرے اسم کی ہوگی۔ اگر جری حالت میں تو دوسرا بھی جری حالت میں ہوگا، اگر پہلا مرفوع میں سے ہے تو دوسرا بھی مرفوع میں سے ہوگا۔ آگے ہمارے پاس تابع کی 5 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے صفت، پھر تاکید، پھر بدل، پھر عطف بحرف اور عطف بیان۔ اب صفت کیا ہے؟ صفت وہ تابع ہے جو متبوع کی اچھی یا بری حالت کو ظاہر کرے۔ متبوع وہ ہے جو پہلے آتا ہے اور تابع جو بعد میں آتا ہے۔ جیسے آگے ہم پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ اس میں جو رجل ہے یہ پہلے آ رہا ہے تو یہ متبوع ہے، اور عالم ہمارے پاس صفت ہے۔ اچھا، ابھی آگے میں اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتی ہوں۔ ابھی ہم چلیں، جیسے اچھی یا بری حالت کو ظاہر کریں، جیسے جاءنی رجل عالم۔ اب دیکھیں دو اسم ہمارے پاس اکٹھے آ رہے ہیں تو دونوں کی اعرابی حالتیں دیکھیں اب سیم ہے، رجل اور عالم۔ اور متبوع یہ پہلے والا ہوتا ہے اور یہ عالم دوسرا، یہ تابع ہوتا ہے۔ اب اس میں ہمارے پاس متبوع یعنی جو آدمی ہے اس کی حالت ظاہر کی جا رہی ہے کہ وہ عالم ہے، ٹھیک ہے۔ اس مثال میں عالم نے رجل ان کی متبوع کی علمی حالت کو ظاہر کیا، یہ متبوع کے متعلق کی حالت کو ظاہر کرے، جیسے رجل عالم ابوہ۔ اس میں عالم نے ابوہ کی علمی حالت کو بیان کیا تو رجل ہمارے پاس متبوع کا تعلق رکھے گی، کیونکہ رجل پہلے آ رہا ہے اور یہ بعد والا تابع ہو جائے گا۔ بس صفت کی ہمارے پاس 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو اپنے متبوع کی حالت کو ظاہر کرے، دوسری وہ جو متبوع کے متعلق کی حالت کو ظاہر کرے۔ ایک ہمارے پاس متبوع وہ ہے جو اس کی حالت کو ظاہر کرے جیسے عالم تھا، اور ایک وہ ہے جو اس کے متعلق کی حالت کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے صفت کی پہلی 10 چیزوں میں متبوع کے موافق ہوتی ہے۔ اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ایک جیسی ہو سکتی ہیں؟ تعریف، تنکیر، تذکیر، تانیث۔ اگر یہ آپ لوگ پڑھیں گے، اچھا، اگر تعریف اگر معرفہ ہے تو دونوں معرفہ ہوں گے، اگر نکرہ ہے تو دونوں نکرہ ہوں گے، اگر ایک مذکر ہے تو دونوں مذکر ہوں گے، اگر ایک مؤنث ہے تو دونوں مؤنث ہوں گے، ایک واحد ہے تو دونوں واحد ہوں گے، ایک تثنیہ ہے تو دونوں تثنیہ ہوں گے، اگر جمع ہے تو دونوں جمع ہوں گے، اگر ایک رفعی حالت میں ہے تو دوسرا اسم بھی رفعی حالت میں ہوگا، اور اگر ایک نصبی حالت میں ہے تو دوسرا اسم بھی نصبی حالت میں ہوگا، اور اگر ایک جری حالت میں ہے تو دوسرا اسم بھی جری حالت میں ہوگا۔ جیسے آگے مثال ہے، عندی رجل عالم، رجلان عالمان۔ اب دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ دو اسم ایک ہو تو جو پہلے کی حالت ہوتی ہے وہی دوسرے کی بھی حالت ہوگی۔ اس میں دیکھیں یہ دونوں ہمارے پاس پیش کے ساتھ ہیں، مرفوعات میں نہیں، مضموم پیش کی حالت میں نا۔ اب اس میں دیکھیں یہ دونوں تثنیہ ہیں اور دونوں ہی کے ساتھ ہمارے پاس کسرہ آ رہی ہے۔
رجال عالمون، امرأۃ عالمۃ اور امرأتان عالمتان، یہ بھی دونوں تثنیہ کے ہوتے ہیں، اور نسوۃ عالمات، مطلب جو پہلے کی حالت ہے وہی دوسرے کی بھی، ہمارے پاس دوسرے اسم کی بھی حالت ہے۔ دوسری قسم 5 چیزوں میں مطبوع کے موافق ہوتی ہے، یا معرفہ اور نکرہ میں، یا رفعی حالت، یا نصبی یا جری حالت۔ جو پہلے کی ان میں سے ہوگی، اگر پہلا رفعی حالت میں ہے تو دوسرا بھی رفعی حالت میں ہوگا۔ جاءتنی امرأۃ عالم ابنھا، اس میں ہمارے پاس یہ مطبوع اس کے متعلق کی حالت کو ظاہر کر رہا ہے، تو امرأۃ کی حالت رفعی حالت میں تھا تو عالم بھی ہمارے پاس رفعی حالت میں ہوگا۔ اس مثال میں عالم امرأۃ کا اعراب تو ایک ہے، مگر چونکہ عالم سے ابنھا کی حالت ظاہر ہوتی ہے اس لیے عالم مذکر لایا گیا ہے۔ نکرہ کی صفت جملہ خبریہ سے بھی کر سکتے ہیں، اور اس جملے میں ضمیر کا لانا ضروری ہے جو نکرہ کی طرف لوٹتی ہے۔ اس میں یہ ہو ضمیر ہے، ہمارے پاس ضمیر کا لانا ضروری ہے جو ہمارے پاس نکرہ کی طرف لوٹ رہی ہوگی۔ یہ رجل ہمارے پاس نکرہ ہے کیونکہ مرد کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی خاص انہوں نے نام نہیں لیا، زید یا کوئی بھی عرلی نام نہیں لیا، نکرہ کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جاءنی رجل عالم، اب اس کی ہم لوگ ترکیب کرتے ہیں۔ جاء فعل، نون وقایہ کا، یا ضمیر متکلم کی مفعول بھی، رجل اور عالم، اور ہم نے عربی کا معلم کی بک نمبر 1 میں پڑھا تھا کہ جو ہمارے پاس موصوف کی حالت ہوتی ہے وہی صفت کی حالت ہوتی ہے۔ جیسے 2 اسم اگر ایک ساتھ، یہ اسم بھی تو ہے نا رجل، نہیں، جب 2 اسم ہمارے پاس ایک آ جائیں تو جو پہلے اسم کی حالت ہوتی ہے وہی دوسرے اسم کی بھی حالت ہوگی۔ اسی طرح جو موصوف کی حالت ہوتی ہے وہی صفت کی، موصوف جو پہلے آتے ہیں اور صفت جو اس کی آگے صفت بیان کی جا رہی ہوتی ہے کہ وہ اچھا ہے، برا ہے یا کیسا ہے، وہ اس کی حالت ہوتی ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس رجل موصوف اور عالم صفت، موصوف صفت مل کر فاعل ہوا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے ہے جاءتنی امرأۃ عالم ابنھا، جاءت فعل نون وقایہ کا، یا متکلم کے مفعول بھی، امرأۃ عورت موصوف ہو جائے گی کیونکہ آگے اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، عالم اسم فاعل، اور ابن مضاف اور ہا مضاف الیہ، تو مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل ہوا، کس کا؟ عالم کا۔ عالم اپنے فعل سے اور فاعل سے مل کر امرأۃ موصوف تھی، اس کی صفت ہو جائے گی، موصوف صفت مل کر جاءت فعل، جاءت کا فاعل ہو جائے گا، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے ہے جاءنی رجل ابوہ عالم، جاء فعل نون وقایہ کا، یا ضمیر متکلم کے مفعول بھی، رجل موصوف، ابوہ عالم ابو مضاف اور ہو مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر رجل موصوف کے لیے صفت، یا مل کر موصوف صفت مل کر مبتدا، اور عالم خبر، مبتدا خبر مل کر مفعول بھی، اور جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے ان کی آپ لوگوں نے تراکیب کرنی ہے، جیسے ہم لوگوں نے یہ اوپر والی مثالوں میں کی ہے نا، سیم اس کی ویسے ہی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں نے کر کے نیچے کمنٹ سیکشن میں بتانے کہ آپ لوگوں سے ہوئی یا نہیں، اور کسی بھی قسم کا ان میں کوئی سوال نکل آیا تو وہ بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ آگے تاکید، وہ تابع ہے جو مطبوع کی نسبت کو یا شامل ہونے کو خوب ثابت کر دے، جیسے سننے والے کو کوئی شک باقی نہ رہے۔ جیسے ہم ایک دفعہ اگر کسی کو بلائیں جاء زید، زید آیا، تو ہمیں کسی کو ہو سکتا ہے کلیئر نہ سنا ہو زید کا نام، اگر ہم 2 دفعہ بول دیں کہ زید آیا، زید آیا، یا آیا زید، زید 2 دفعہ بول دیا، مطلب تاکید اس کی کر دی، 2 دفعہ اس کو کہ کلیئر ہو جائے، 2 دفعہ بول دیا تو وہ تاکید ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو 2 دفعہ بیان کر دیا۔ اس میں دوسرے زید نے جو تاکید ہے پہلے زید کی نسبت کو جو جاء کی طرف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے خوب ثابت کر دیا زید ان کے آنے میں کچھ شک نہیں رہا، اور جاء القوم کلہم، قوم آئی پوری کی پوری، یہاں پہ ہمارے پاس تھا قوم آئی، قوم میں ویسے بھی سارے لوگ ہی شمار ہوتے ہیں نا، لیکن جب ہم نے آگے کلہم
لگا دیا مطلب ساری کی ساری، تو اور مطلب واضح کلیئر ہو گیا کہ پوری قوم آئی ہے، قوم میں سے کوئی بھی بندہ باقی پیچھے نہیں رہا، پوری کی پوری قوم آ گئی ہے۔ ہم نے تاکید کے لیے کلہم لگا دیا، اس نے قوم کے شامل ہونے کو خوب ثابت کر دیا کہ ساری قوم آ گئی ہے، ایک بھی باقی نہیں رہا۔ اب تاکید دو قسم کے ہوتے ہیں، یا لفظی ہوتے ہیں یا معنوی ہوتے ہیں۔ لفظی وہ ہے جس میں لفظ مکرر لایا جائے، مطلب لفظ کو دو بار لایا جائے، جیسے جاء زیدن زیدن، اس میں زید کو دو دفعہ لایا گیا ہے، تو یہ تاکید لفظی، مطلب لفظوں میں ہمیں نظر آ رہی ہے تاکید۔ اور ایک ہوتی ہے معنوی، معنوی 8 لفظوں سے ہوتی ہے، جیسے نفس، عین، کلا، کلتا، کل، اجمع، اقطع، ابصار۔ یہ جو ہے نا، یہ تینوں کبھی بھی اکیلے نہیں آتے، جب بھی آئیں گے جملے میں اکٹھے آئیں گے۔ آگے ہم ان کا بیان پڑھ لیتے ہیں، یہ کیا ہے۔ نفس اور عین، یہ دو لفظ واحد اور تثنیہ جمع تینوں کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ نفس اور عین اگر ہمارے پاس کہیں پہ ایک کے لیے استعمال ہو یا تثنیہ ہو یا زیادہ کے لیے ہو، تو ہم یہ نفس اور عین استعمال کرتے ہیں، بشرطیکہ کا ان کے صیغہ اور ضمیروں کو بدل دیا جائے، جیسے جاء زید نفسہ۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس واحد تھا، لیکن ہم نے آگے نفسہ استعمال کر لیا ہے۔ ہم نے کہا تھا نا کہ واحد، تثنیہ اور جمع تینوں کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ اب جاء زیدان تثنیہ کا ہے، تب بھی ہم نے انفسہما، ہم لوگوں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو پیچھے کی حالت ہوگی وہی آگے کی۔ اگر ہمارے پاس زیدانی تثنیہ کا آ رہا ہے تو انفسہما بھی تثنیہ کا آ رہا ہے۔ جاء زیدون انفسہم، اس میں یہ جمع کا ہے تو یہ بھی جمع کا ہی آ رہا ہے۔ عین کی مثال بھی اس طرح خوب سمجھ لو، جاء زید عینہ، اسی طرح آگے اس کو تثنیہ میں اور جمع میں کر لیں، جاء زیدان عینہما، اور اسی طرح جمع کا بھی کر لیں۔ کلا تثنیہ مذکر اور کلتا، اس میں ہمیں صاف پتہ چل رہا ہے کہ کلا جو ہے وہ تثنیہ مذکر کے لیے آئے گا جب دو ہوں اور مذکر ہوں، اور کلتا تا کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دو ہوں اور مؤنث ہو تو یہ مؤنث کی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے جاء الرجلان کلاہما، رجلان ہمارے پاس مذکر ہے اور تثنیہ کا ہے تو کلاہما استعمال کریں گے، اور جب ہمارے پاس مؤنث کا آ رہا ہو تو کلتاہما تا والا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ کل اور اجمع، یہ دونوں واحد اور جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں، تثنیہ نہیں ہوگا اس میں، صرف واحد اور جمع کی تاکید کے لیے، جیسے قرأت الکتاب کلہ، میں نے کتاب پڑھی پوری کی پوری، کلہ، تو یہ ہمارے پاس واحد تھا کہ ایک کتاب پڑھی۔ آگے ہے جاء القوم کلہم، میرے پاس قوم آئی پوری، یہ ویسے تو جمع ہے لیکن قوم واحد کا صیغہ ہے، لیکن پوری ایک قوم کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اشتریت الفرس اجمعہ، میں نے گھوڑا خریدا، اور اجمعہ استعمال کریں گے۔ آگے جاء الناس اجمعون، لوگ سارے کے سارے لوگ ہیں، جمع کا ہے، زیادہ لوگوں کی تعداد کے لیے آ رہا ہے تو آگے اجمعون استعمال کیا ہے۔ اقطع، ابتع، ابصع تابع ہوتے ہیں اجمعو کے، یعنی بغیر اجمعو کے نہیں آتے اور نہ اجمعو پر مقدم ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ اجمعو کے بغیر کبھی بھی نہیں آتے، جب بھی آئیں گے تو اجمعو جو ہوگا وہ سب سے پہلے آئے گا، تابع ہوتے ہیں اجمعو کے، مطلب کہ جب اجمعو آئے گا تبھی یہ تینوں لفظ بھی استعمال ہوں گے، کبھی بھی اجمعو اکیلا نہیں آئے گا، اور جب بھی ان میں سے یہ لفظ اجمعو آئے گا تو اجمعو پہلے نمبر پہ ہوگا، بعد میں یہ آئیں گے مقدم، یعنی پہلے اجمعو ہوگا، جیسے جاء القوم کلہم اجمعون اقطعون ابتعون ابصعون اجمعون، ہمارے پاس مقدم پہلے آیا اور بعد میں ہم نے باقی لفظ استعمال کیے۔ اور ایک اور چیز اس میں کیا ہے کہ یہ سارے لفظ اکٹھے آئیں گے، کبھی بھی ان میں سے ایک اکیلا نہیں آ سکتا۔ آگے دیکھیں اس کی ترکیب کی ہوئی ہے جاء القوم کلہم کی، جاء فعل، القوم مؤکد اور کل مضاف اور ہم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر القوم مؤکد کے لیے تاکید، اور اجمعون دوسری تاکید، اور اقطعون تیسری تاکید، ابتعون چوتھی تاکید، اور ابصعون
پانچویں تاکید، یہ سارے تاکید کے لیے استعمال ہو رہے ہیں نا. تو موقد اپنی تاکیدوں سے مل کر فاعل ہوا، اور فعل اپنے فاعل جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آگے ان کی تراکیب آپ نے خود کرنی ہے، اور اگر کسی قسم کا کچھ نہ سمجھ آ رہا ہو تو وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں، کیونکہ آگے بدل والا ایک الگ سے ٹاپک ہے، وہ ہم کل پڑھیں گے. السلام علیکم.